کہ اللہ میری شان کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ ہاں ایک چیز کی مجھے فکر رہتی ہے اور جس سے میں پریشان بھی رہتا ہوں، وہ ملک پاکستان میں سود کا نظام ہے۔ ہمارا اس کو جمع کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو لوگ مکہ مدینہ نہیں جا سکتے، ایران عراق شام نہیں جا سکتے، وہ یہاں پہ آئیں، زیارات کریں اور درود پاک کی محافل کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی ہو۔ میں عرصہ 5 سال سے یہاں پہ خدمت گزار ہوں اور 5 سال سے میں یہاں پہ دربار شریف پہ آ رہا ہوں۔ میرا نام خرم شہزاد، میں علاقہ حضا کا مکین ہوں۔ عرصہ 15-20 سال سے دربار شریف پہ ایک سعادت ہے میری، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ سرکار کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے، اور یہ جو معاملات دربار شریف پہ آنے کے بعد جو سرکار کی صحبت سے میرے پہ اشکار ہوئے یا جو پردے انہوں نے باطنی طور پہ شک کیے، وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں میں ان کو آپ کے سامنے وہ بیان کر سکوں۔ والد صاحب نے جگہ لی تھی 1965 میں۔ اس جگہ پہ جس جگہ یہ دربار ہے، یہاں پہ سید رسول شاہ نام کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ایک بزرگ تھے۔ تو آپ نے پھر باطنی طور پہ کہا کہ یہاں پر ہم آئیں گے، آپ کہیں اور جائیں۔ تو پھر والد صاحب نے یہ جگہ پرچیز کی اور اسی لیے اس جگہ کا نام محلہ رسول نگر ہے۔ تو 25/12/1972 18 شوال بروز سوموار سرکار کا دنیا سے وصال ہوا اور ہم یہاں پر سرکار کو لے کر آئے۔ سرکار اپنی ظاہری حیات میں جب اجمیر شریف سے چلے تو آپ نے کراچی میں پڑاؤ کیا، کراچی سے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے آپ پھر راولپنڈی صدر میں آئے۔ تو آپ کو روئی والے بابا بھی کہتے تھے اور بابو مسکلندر بھی کہتے تھے۔ تو یہ جو بابو محلہ ہے صدر میں، یہ آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہاں سرکار تشریف لائے تو یہ پورا حرم پھر ہم نے خود بنایا۔ میری ڈیوٹی یہاں پہ سرکار جی نے یہ لگائی ہوئی ہے کہ اس کمرے کی، تبرکات والے کمرے کی صفائی ستھرائی کرنا، یہاں کی دیکھ بھال کرنا، یہاں پہ جو بھی تبرکات نئے ہماری دربار شریف پر آتے ہیں ان کو نصب کرنا، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف عنبرین ہیں، ان کو غسل کی ڈیوٹی بھی میں ہی سر انجام دے رہا ہوں۔ والد صاحب کے پردہ کرنے کے بعد پھر باحکم سید بشیر حسین شاہ قلندر آپ نے اشارہ فرمایا خواب میں 3 دن کہ اب آپ مسند پر بیٹھیں اور اس کو سنبھالیں۔ تو اس کے بعد پھر آج تقریباً 25 سال ہو گئے میں اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں۔ ہمارے بابا جی فرماتے ہیں کہ جو یہاں پہ مہمان آتا ہے، یہ محمد اور آل محمد ان کا آستانہ ہے، وہ ہمارے لیے صاحب تاج ہے، اس کی ہم رسپیکٹ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ مختلف ممالک سے، پاکستان سے باہر، گلف کنٹریز، ترکی، جہاں جہاں بھی ہمیں تبرکات کے بارے میں ہاؤنا ہوتی تھی، پتہ ہوتا تھا کہ یار یہاں پہ یہ معاملات ہیں، تو پھر ہم تبرکات کو لے کر آتے تھے۔ لیکن اس کا مقصد ہمارا صرف یہی ہوتا تھا کہ یار جیسے تمام مذاہب اپنے اثاثے کو جمع کرتے ہیں، تو دل میں ایک شوق ہوتا تھا کہ یار کریم حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، اور آپ نے اپنی تمام زندگی میں صرف امت کا ہی خیال کیا اور اسی کے لیے اپنی آل بھی کٹوا دی اور سارا معاملہ کیا۔
تو پھر یار ہم نے حضور کو منہ دکھانا ہے تو کوئی ایسا کام کیا جائے کہ ہم بھی اپنے نبی کی جتنی ظاہری حیات کی باقیات ہیں ان کی آل پاک کی تو اس کو اکٹھا کیا جائے تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنس پیدا کی جائے کہ ہمارے نبی کیسے کپڑے پہنتے تھے، ان کی آل کیسے پہنتے تھے، ان کی تبرکات کیسی تھی اور کیسے ان کا سارا معاملہ ہوتا تھا۔ تو وہ پھر ہم نے اکٹھا کرنا شروع کیا اور آج الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کا فخر ہے، راولپنڈی کا فخر ہے، اس علاقے کا فخر ہے کہ اس دربار میں 4 مختلف غزوات کے وہ علم بھی موجود ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں حضرت علی نے جن میں حصہ لیا اور علم بردار کے طور پر انہوں نے علم اٹھائے اور وہ علم آج ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ جو بھی ادھر آیا اس نے یہ تربرکار کی زیارت کی تو ود دا پیسج آف ٹائم ڈے بائی ڈے اس کی روحانی فیض و برکات میں خود ساختہ طور پہ یا سرکار کی جو نظری عنایت نظری کرم ہے اس کے طفیل اس کی باطن میں ایسی چاشنی ہوگی کہ وہ جو فیلنگز ہیں وہ آپ ایڈمائر کریں گی، وہ الفاظ کی بیان سے بندہ کسی کے اوپر وہ اشکار نہیں کر سکتا۔ جب سرکار آئے تو یہاں پہ کھیت کھلیان تھا اور ہماری فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جب اس کی رحلت ہوتی ہے تو اس کا باکس تیار کیا جاتا ہے۔ سرکار کا باکس تیار کروایا گیا اور جب تدفین کا ٹائم آیا تو باکس رکھنے لگے تو جگہ چھوٹی ہو جاتی تھی۔ یہ معاملہ 4 سے 5 مرتبہ ہوا، سب لوگ تنگ آ کے بیٹھ گئے کہ قبر کھلی کرتے ہیں تنگ ہو جاتی ہے۔ عصر کی جب اذان ہوئی تو والد صاحب کو کچھ فیلز آئی کہ جی اب یہ ٹائم ہو گیا اور یہ کچھ ان کا کشف کا کچھ معاملات ہوئے تو انہوں نے سب کو کہا کہ جی آئیں اب ٹائم ہو گیا ہے۔ تو سب نے کہا کہ جی ابھی آپ نے کہا چلیں آپ ایک دفعہ کوشش کریں۔ تو پھر جب سرکار کو رکھا تو اس وقت پھر اس پورے علاقے نے دیکھا کہ جو زمین ہے یہ چاروں طرف سے آپ کی لحد 1-1 فٹ کھلی بھی ہوئی اور گھومی بھی، اور آج اس صادقہ آباد کی یہ ہسٹری ہے جو لال کرتی ایشیا کا سب سے بڑا بازار ہے، اس کے بعد یہ دوسرا بزنس کے حوالے سے ہے، بہت بڑا ہے صادقہ آباد۔ اس کی یہ ہسٹری ہے کہ اس میں ایک مکان بھی ایسا نہیں ہے جو گنیے میں ہو۔ آپ نے ایسی جگہ گھومی کہ ساری جگہ گھومی، کوئی گھر گنیے میں نہیں ہے، سب جگہ گھومی ہے، ہر بندے کا مکان جو سا ہے وہ گھوما ہوا ہے، ناپ تول میں برابر نہیں ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب یہاں پر چونکہ آپ قلندری مجذوبیت سے تھے تو آپ کے پردہ کرنے کے 3 دن بعد جب یہاں پر لوگ لنگر نیاز کھاتے تو یہاں کے جو علاقہ مکین تھے پرانے تو انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارے لیے بڑے مسائل ہو جائیں گے، ہم ایک خاص کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو وہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ آ کے دربار کے مریدوں کو اور میرے والد صاحب کو کہا کہ جی یہ دربار شربار یہاں ہم نہیں بننے دیں گے، تو آپ اس طرح کریں کہ ان کو یہاں سے نکالیں اور قبرستان کی طرف موو کریں۔ تو والد صاحب نے کہا یہ میری ذاتی پراپرٹی اور میرے جد امجد ہیں، میرے مرشد کریم ہیں، تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو مغرب کے بعد یہاں پر پھر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، پھر صبح لوگ آئے اور آپ سے انہوں نے معافی مانگی۔ اور تیسرا واقعہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر جب محفل سماع ہوتی ہے تو جس حال میں ہوتی ہے اس میں ایرانی ٹائل لگی ہے، 3.5 ملی اس کی تھکنس ہے۔ تو جب محفل سماع ہوتی ہے تو یہاں پر ان ٹائلز میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے قدرتی طور پہ، مگر وہ زمین پر نہیں آتا۔ تاحالی یہ پیدائشی جو ہیں مجذوب ہیں، یہ چل نہیں سکتے، تو ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو دیکھنا، ان کا سونے کا ٹائم دیکھنا، جاگنے کا ٹائم، ناشتہ وغیرہ سارا کچھ دیگر معاملات جو ہیں وہ بھی میں ہی ہینڈل کر رہا ہوں۔ مقصد کچھ نہیں، ہر فقیر کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، ہر انسان کی اللہ نے جیسے تقدیر مختلف رکھی ہے اسی طرح ہر انسان کی، ہر فقیر کی، ہر اللہ والے کی معرفت بھی مختلف رکھی ہے، اور وہ اسی پیٹرن اپنی معرفت کے حساب سے
مقصد تمام اولیاء اللہ کا صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے اسوہ حسنہ کو اجاگر کرنا، ان کی آل پاک، ان کے اصحاب سے محبت اور اولیاء اللہ سے محبت اور معاشرے کے اندر محبت کا پرچار کرنا، مساوات کا، اور جو دینی تعلیمات ہیں ان کو اپنے خاص مخصوص سلاسل کے اندر رہ کے لوگوں میں یہ پھیلانا کہ ہمارا دین اتنا سہل ہے، اور اگر ہم کہیں پر بہرہ روی کا شکار ہوتے ہیں تو کیسے ہم اپنے دین کی طرف پلٹ سکتے ہیں۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مولوی یا ملا یا ذاکر یہ آپ کا حلیہ بدلتا ہے، جبکہ فقیر آپ کا حال بدلتا ہے، آپ کی روح بدلتا ہے، تو وہ حلیہ نہیں بدلتا، وہ آپ کا اندر کا باطن۔ تو یہ میرے پہ جو ہے کرم پیر سید بشیر حسین شاہ قلندر اور مجاہد بشیر قادری قلندری اجمیری ان کا ہے، تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو میری ڈیوٹی لگی ہے، یہ تا دم زندگی میری ڈیوٹی یہ لگی رہے، یہی میں سار انجام دیتا رہوں اور اسی پہ میرا زندگی کا اختتام ہو۔ یا اس دربار شریف کے اندر سال میں پورا سال پروگرام ہوتے ہیں، 12 امام 14 معصومین کے تمام کے شہادت کے اور ولادت کے دن منائے جاتے ہیں، اور تمام اولیاء اللہ جو ہمارے سلاسل میں آتے ہیں بڑے، ان کے دن منائے جاتے ہیں۔ ربیع النور کے اندر ہمارا 2 دن پروگرام ہوتا ہے، 11 اور 12 کو ہم تبرکات کی زیارت کراتے ہیں۔ رمضان میں ہماری صلاۃ تسبیح کی جماعت ہوتی ہے، اور افطاری اور باجماعت نماز، اور عرس جو ان سے ہر سال 24 دسمبر کو اس کا آغاز ہوتا ہے، اور 24 25 26 27 4 دن یہ رہتا ہے۔ لیکن پہلے دن ہمارے یہاں شروع سے یہ پیٹرن ہے کہ محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، اور دوسرے دن ہمارے یہاں ڈالیاں آتی ہیں، محفل سماع ہوتا ہے، اور تیسرے دن دمالے ہوتی ہیں، اور آخری دن دعا ہوتی ہے۔ اور یہی پیٹرن ہمارا آپ کی ولادت کے موقع پہ جب میلہ ہوتا ہے 20 21 22 23 اپریل اس میں ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کا عرس منایا جاتا ہے، بابا فرید الدین سرکار کا عرس منایا جاتا ہے، بڑی بحر دریا کا عرس منایا جاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ذات سے، ہمارے معاملے سے جو ہم کر سکتے ہیں اس سے بڑھ کر کریں، کیونکہ ہم جتنا بھی کر لیں ہم اتنا نہیں کر سکتے جتنا ہمارے کریم حبیب اور ان کی آل پاک نے ہمارے لیے کیا۔ تو بات سوچ کی ہے، بات خود کو تبدیل کرنے کی ہے، ہمیں اپنے حصے کا ہوم ورک کرنا ہے، ہم نے موت سے یاری کرنی ہے۔ مومن ہمیشہ موت سے دوستی کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے۔ جس کو موت یاد رہتی ہے تو وہ اس کی تیاری میں اپنی زندگی کو ایسے طریقے سے گزارتا ہے کہ جس طرح اس نے زندگی گزاری اس کو آگے اپنی لحد میں اور روز محشر میں جسٹیفائی کر سکے۔ بس اسی کی تیاری کا نام مومن ہے، اسی مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا کہ ہم اپنے کریم حبیب سے اٹوٹ پیار کریں، شدت والا پیار کریں، ایکسٹریم پوزیشن میں۔ ہمارا دین ہمیں پیار میں ایکسٹریمزم بتاتا ہے، جیسے وہ میں ایک حدیث کوٹ کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غائب کا صیغہ ہے کہ وہ شخص اس وقت تک، یعنی 1400 سال پہلے حضور نے کہا اور قیامت تک کے لیے کہا کہ وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو اپنی جان مال بیوی بچوں سے بڑھ کے مجھ محمد سے پیار نہ کرے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا خمس دیا۔ ہماری زندگی میں جو ہم کماتے ہیں سادات کا حصہ نکلتا ہے، نہیں دیتے ہم صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا رہے۔ ہم خود اچھی قربانی کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ میں پڑوس بھوکا رہ جاتا ہے، عید بھی مناتے ہیں اسی طرح۔ تو ہم نے اپنے ہر تہوار میں صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کریم اور صحابہ کرام کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے زندگی اور یہ تہوار کیسے منائے، ہمیں بھی ویسے ہی منانے ہیں۔ تو آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ادھر جو ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، تو اپنا اپنا ایک حصہ جو بندہ ایز ہی ادھر
تبرکات کی زیارت کرتے ہوئے یا اس سے فیوض و برکات سے مستفید ہو کہ اپنے حصہ جو ہے اس کے حصے میں جو باطنی فیوض و برکات ہیں وہ سمیٹے۔ ملک پاکستان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایسے معاملات کریں جیسے آپ خود کے لیے اچھی چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، تو بس اپنے معاشرے کو صاف کریں۔ خود کو ٹھیک کریں گے، معاشرہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو کریم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر لے آئیں، ان فرقوں سے نکلیں، محبت کو پکڑ لیں، اللہ کو پکڑ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرائق کو پکڑ لیں، ان کے درود پاک کو پکڑ لیں۔ بس زندگی میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میرے مریدین بھی ایسے کرتے ہیں، میری فیملی بھی ایسے کرتی ہے، اور وہ ہمارے بڑوں سے ایک تربیت چلتی آ رہی ہے کہ جی آپ نے رات کو یا دن کو یا 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور اللہ کے عشق میں رونا ہے، اور آنسو نکال کے ان کو یاد کرنا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلا رہا ہے اور ہم سن کر بھی نہیں جا رہے۔ آج وہ ہمیں بلا رہا ہے، کل ہم جب اسے بلائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بس موت کو یاد رکھنا ہے، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو ٹھیک رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ پیار کریں، ان کا احساس کریں۔ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے گنجائش نکالیں، آپ کے لیے خود اللہ راستے نکالیں۔